بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. کافر انتہائی تمنا کریں گے کہ کاش انہیں ایک مرتبہ دنیا میں لوٹ کر جانا مل جائے، تو سب سے پہلا کام تو وہ یہ کریں گے کہ اپنے پیشواؤں سے بیزاری کا اظہار کریں گے، جنہوں نے انہیں غلط راستے پر لگایا ان پر وہ بیزاری کا اظہار کریں گے، اور مزید اپنے باطل معبودوں سے بیزار ہو جائیں، اور تیسرا یہ کہ ایمان لا کر نیک اعمال کریں۔ کافروں کی موت کے وقت بھی ایسی تمنائیں ہوں گی۔ قرآن پاک کی مختلف جگہوں پر ان چیزوں کا ذکر ہے۔ سورۃ مومنون میں کہا کہ کافر کہے گا اے اللہ مجھے ایک بار واپس لوٹا دے تاکہ میں کچھ نیکیاں کر سکوں۔ سورۃ زمر کے اندر ارشاد فرمایا کافر کہے گا اے کاش مجھے ایک مرتبہ واپسی مل جائے تاکہ میں مزید نیکیاں کر لوں۔ اسی طرح کافروں کی تمنائیں اور آرزوئیں ہوں گی، لیکن جو مر گیا وہ دوبارہ واپس نہیں لوٹے گا، تو یہ ان کی حسرتیں، ان کی ندامتیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی۔ ایمان اور اعمال صالحہ کی اصل حسرت تو کافر کو ہوگی، لیکن بعض مسلمان بھی حسرت کریں گے، بعض مسلمانوں کو بھی حسرت ہوگی۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو حسرت کریں گے؟ وہ مسلمان کہ بروز محشر جن کی نیکیاں کم ہوں گی وہ بھی حسرت کریں گے کہ اے کاش ہمیں بھی موقع مل جائے، ہم بھی جا کر زیادہ نیکیاں کر لیں، تاکہ جو زیادہ نیکیاں کرنے والوں کو جو اجر مل رہا ہے اے کاش ہمیں بھی یہ اجر نصیب ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا ہر مرنے والے کو افسوس اور شرمندگی ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا شرمندگی ہوگی، کیا ندامت ہوگی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر نیک ہوگا تو زیادہ نیکیاں نہ کرنے پر وہ نادم ہوگا، اسے حسرت ہوگی کہ اے کاش میں مزید نیکیاں کرتا، اور اگر گناہ گار ہوگا تو گناہوں سے باز نہ آنے پر شرمندگی ہوگی، وہ کہے گا کہ اے کاش میں یہ گناہ نہ کرتا، آج جس عذاب میں جس پکڑ میں میں مبتلا ہوں۔ تو حسرت کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ جو دوسروں پر ظلم کرے گا وہ بھی حسرت کرے گا، جو کسی کو تکلیف دے گا وہ بھی حسرت کرے گا، اور جو کسی کو اذیت دے گا تو وہ بھی بروز محشر حسرت کر رہا ہوگا کہ اے کاش میں یہ غلط کام اور یہ برائیاں نہ کرتا، لوگوں کو نہ ستاتا، تو آج میرے نامہ اعمال نیکیوں سے بھرے ہوتے اور گناہوں سے باز آتا۔ اسی طرح ایک وہ شخص جس کو علم حاصل کرنے کا دنیا میں موقع ملا، علم کی بات سننے کا موقع ملا تھا، لیکن بطور غفلت اس نے اس موقع کو چھوڑ دیا، تو بروز محشر ایسا بندہ بھی حسرت کرے گا کہ اے کاش مجھے جتنا وقت ملا تھا میں کچھ دین کی بات سن لیتا، میں کچھ علم حاصل کر لیتا، میں کچھ سیکھ لیتا۔ اس بات پر اس شخص کو بھی حسرت ہوگی کہ اے کاش مجھے وہ طلب علم کا موقع مل جاتا۔ تو فرمایا کذالک یریہم اللہ اعمالہم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں کے برے اعمال ان کے سامنے کرے گا اور انہیں انتہائی حسرت ہوگی، اور انہوں نے یہ کام کیے تھے۔ اور ایک قول کے مطابق جنت کے مقامات کافروں کو دکھائے جائیں گے، جنت کے مقامات دکھا کر کافروں کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا، اتنی دیر میں وہ کافر حسرت کریں گے، اور پھر وہ جنت کے مقامات اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے سپرد فرما دے گا۔ تو یہ حسرت اور شرمندگی اور ندامت بروز محشر لوگوں کو ہوگی۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ،
اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مشرکین نے اپنی طرف سے بہت سارے جانوروں کو حرام قرار دیا ہوا تھا، اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ زمین میں پیدا شدہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں اور لوگوں کے نفع کے لیے ان چیزوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، لہذا صرف ان چیزوں سے بچو جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود منع کیا ہو، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع نہیں کیا تو وہ سب حلال ہے، اپنی طرف سے اسے حرام نہ کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دینا یہ گناہ ہے، اور یہ اللہ کی رزاقیت سے بغاوت ہے کہ چیز کو اللہ نے حلال کیا اور تم اپنی طرف سے اس کو حرام کر رہے ہو۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو مال میں نے اپنے بندوں کو عطا کیا وہ ان کے لیے حلال ہے، اور اسی حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو باطل سے بے تعلق کیا ہے، باطل میں نے دیا ہی نہیں۔ تو فرمایا پھر ان کے پاس شیطان آ گئے اور شیطانوں نے کیا کیا، لوگوں کو دین سے بہکا دیا، جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا شیطان نے ان کے سامنے حرام کر کے رکھ دیا۔ تو اس لیے اب کیا کرتے ہیں لوگ، ہماری حلال کرتا چیزوں کو بھی بعض اوقات حرام قرار دینے لگتے ہیں۔ تو اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے وہی حلال ہوگی، جس کو اللہ نے حرام کیا وہی حرام ہوگی۔ بندہ اپنی طرف سے کسی حلال چیز کو حرام کرنے کا اہل نہیں اور نہ ہی اس کا جواز رکھتا ہے۔ حلال اور طیب سے مراد وہ چیز ہے کہ جو بذات خود بھی حلال ہو اور حلال ذریعے سے حاصل ہوئی ہو۔ بذات خود حلال ہو، مثلا بکرے کا گوشت ہے جناب، یہ آپ سبزیاں کھاتے ہیں، آپ دال کھاتے ہیں، یہ سب حلال ہے، اللہ نے ان کو حلال کیا، اور ذریعہ بھی حلال ہو، یعنی چوری کا مال نہ ہو، ڈکیتی کا مال نہ ہو، رازنی کا مال نہ ہو۔ بکرا ہے تو حلال، لیکن چوری کیا ہوا ہو تو اس کا کھانا حرام ہے۔ سبزی ہے تو حلال، لیکن جناب وہ ڈکیتی کر کے اٹھا لی، چوری کر کے اٹھا لی اور اب اس کو کھا رہے ہیں تو اب یہ کھانا حرام ہے۔ چیز بذات خود بھی حلال ہو اور جس ذریعے سے حاصل ہوئی ہے وہ ذریعہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں رزق حلال کی بہت ساری فضیلتیں اور حرام کی مذمت بیان کی گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے عرض کیا، رسول اللہ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دے، میری ہر دعا قبول ہو جائے، آپ دعا فرمائیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد طریقہ میں بتاتا ہوں تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے رزق کو پاک رکھو، تم پاک رزق کھاؤ گے اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ ایک حرام کا لقمہ پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن تک کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا جس بندے کا گوشت سود سے پلا ہوا ہو، حرام خوری سے پلا ہوا ہو، تو فرمایا اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے اس حرام کھانے سے۔ اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حلال مال کمایا پھر اسے خود کھایا، اس حلال کمائی سے لباس پہنا اور اس کے علاوہ اللہ کی دیگر مخلوق اپنے اہل و عیال پر حلال مال خرچ کیا، تو فرمایا جو کچھ کھایا، جو کچھ پیا اور جو پہنایا، اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت بھی ہوگا اور پاکیزگی کا سبب بھی ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میٹھی ہے اور یہ بڑی سرسبز ہے، دنیا میٹھی ہے اور یہ بڑی سرسبز ہے جناب، جس نے اس میں حلال طریقے سے مال کمایا اور اسے وہاں خرچ کیا جہاں خرچ کرنے کا حق بنتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں ثواب عطا فرمائے گا اور اسے جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا۔ اور جس نے دنیا میں حرام طریقے سے مال کمایا اور ناحق جگہ پر خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اسے ذلت اور حقارت کے گھر یعنی جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے
رسول کے مال میں خیانت کرنے والے کئی لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم ہوگی۔ تو ان احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا رزق کتنا پاکیزہ ہے، ہمارے اندر لقمہ کتنا پاکیزہ جا رہا ہے، اور ہمیں کس قدر اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ اگر کسی کام میں شبہ بھی پیدا ہوتا تب بھی اس کو ہاتھ نہ لگاتے اور اپنے پیٹ میں نہ جانے دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک غلام تھا، دودھ لے کر آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ دودھ لیا اور اس کو پی لیا۔ غلام نے بعد میں کہا، ابوبکر صدیق آپ تو وہ شخص ہیں کہ کوئی چیز آپ کے سامنے لائی جائے آپ تو تحقیق کیے بغیر اس کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، آج آپ نے دودھ پی لیا، یعنی آپ تو اتنی احتیاط کرتے ہیں کھانے پینے کے معاملے میں، پہلے آپ تحقیق کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں سے آیا، کس نے دیا، کیوں دیا، میں دودھ لایا لیکن آج آپ نے پوچھا نہیں، آپ نے ایسے پی لیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق آپ نے فرمایا کہ یہ کیسا دودھ ہے، کہاں سے لائے ہو تم دودھ؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس غلام نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص بیمار ہو گیا تھا، میں نے اس پر منتر پڑھا، اس منتر کے پڑھنے پر وہ بندہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب چونکہ میں آپ کا غلام ہوں اور یہ بات بہت پرانی تھی، تو وہ بندہ اس کے بدلے میں آج دودھ لایا ہے، تو میں نے کہا چلو آپ ہمارے سردار ہیں، یہ دودھ میں آپ کو پلا دوں۔ تو جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور الٹی کر کے اس دودھ کو نکال دیا، اور پھر اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ جس پر میں قادر تھا میں نے کر دیا، یعنی جو میں نکال سکتا تھا نکال دیا، اب اس دودھ کا وہ تھوڑا سا حصہ جو میرے رگوں تک پہنچ چکا ہے اے اللہ تو معاف فرما دے۔ یعنی یہ تھی احتیاط کھانے پینے کے معاملے میں، اس قدر وہ لوگ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتے اور اپنے باطل کو پاکیزہ رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے ہمارا رزق پاکیزہ ہوگا تو دعائیں بھی قبول ہوں گی، عمل بھی مستجابات ہوں گے، اور رزق میں برکت بھی ہوگی اور رزق پاکیزہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔